کیا شاہ صاحب نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ انو نے کہا۔ نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے ویمن ونگ کمانڈر بنا کر 5 سیکٹر بھیجا جا رہا ہے، انو نے بتایا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں، اب انکار نہیں کروں گی، انو نے کہا۔ جہاں تک بطول اور زبیدہ کا تعلق ہے، شاہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ امان تھی۔ میں سمجھ گیا ہوں تم جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا، میں نے کہا۔ سن تو لو، انو بولی۔ زبیدہ کے لیے سرفراز سے بہتر جیون ساتھی نہیں مل سکتا، اور بطول کو شاہ صاحب اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی کسی فرم میں ڈپٹی مینیجر ہے، انو نے کہا۔ زبیدہ اور بطول کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا۔ دونوں نے فیصلے کا اختیار ہم دونوں کو دیا ہے۔ اگر ہم حالت امن میں ہوتے، میں نے دبی زبان میں کہنا شروع کیا، میں اپنی مجبوری اپنی بہن تک نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر زبیدہ میری بات سن لیتی تو اسے خوشی کے ساتھ دکھ بھی ہوتا کہ بھائی اسے اب بوجھ محسوس کرنے لگا ہے۔ ہم چاروں طرف سے آگ میں نہ گھرے ہوتے تو میرا فیصلہ شاید دوسرا ہوتا، مگر اب میں یہ امانتیں سنبھال نہ سکوں گا، لہٰذا آج اور ابھی یہ فرض ادا ہو جانا چاہیے۔ سرفراز بھی موجود ہے، باقی معاملہ شاہ صاحب کے ذمہ ہوگا۔ بطول ان کی امانت ہے، میں نے کہا۔ ایک امانت اور بھی تو ہے جہانگیر، انو نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ مجھے کس کے سپرد کرو گے؟ اللہ کے، میں نے جواب دیا۔ جس محاذ پر میں جا رہا ہوں وہاں کسی اور نازک جذبے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد کشمیر تک میری جستجو کی منزل صرف زبیدہ تھی۔ میں نے سوچا تھا زبیدہ مل گئی تو اسے ساتھ لے کر ہم کسی آزاد اور پرسکون ملک کی طرف نکل جائیں گے، لیکن یہاں آ کر جو کچھ دیکھا ہے، سارے خونی مناظر میرے اندر جل رہے ہیں۔ میری سوچ اور منزل بدل گئی ہے۔ اب میری منزل صرف اور صرف آزادی ہے۔ ہاں، جب منزل ملے گی تو میرا ایک گھر ہوگا، اس گھر میں میرے ساتھ صرف انیلا بیگم ہوگی۔ اگر اس گھر کی تعمیر تک میرا انتظار کر سکو تو میں اس یقین کے ساتھ منزل کا فاصلہ تیزی سے طے کر لوں گا، میں نے کہا۔ اگر میں انتظار نہ کر سکی تو؟ انو نے کہا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے بہرطور سانسوں کا قرض تو چکانا ہی ہوگا، میں نے بالکل غیر جذباتی انداز میں جواب دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو تنہا زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ سنو، انو نے بوجھل پلکیں اٹھا کر کہا، کیا تمہارا ایمان ہے کہ محشر کے میدان میں میاں بیوی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے؟ ہاں، بزرگوں سے سنا تو ہے، میں نے کہا۔ میری خواہش ہے جہانگیر، میں اس دن تمہارے نام کے ساتھ پکاری جاؤں، انو نے کہا۔ خواہش تو میری بھی ہے کہ تم اس مشکل گھڑی میں میرے شانے سے لگ کر کھڑی ہو، میں نے کہا۔ پھر ہم اپنی خواہش کو ایک باوثوق ضمانت کیوں نہ دے دیں، انو نے کہا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا۔ ابھی آج ہم بھی شرعی طور پر ایک دوسرے کے ہو جائیں، انو نے کہا۔ نہیں، میں نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ اگر ایسا ہوگا تم سے دور نہیں جا سکوں گا۔ دوست ملتے ہیں بچھڑ جاتے ہیں، اگر بیوی مل کر بچھڑ جائے تو چاہنے اور غیرت والا خامند مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ احساس ہر سانس کے ساتھ ڈستا رہتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس کے ساتھ ہوگی، کس سے باتیں کر رہی ہوگی۔ نہیں، ہرگز نہیں انو، میں اس زہر کو برداشت نہ کر سکوں گا۔ بس دوست رہو، بچھڑو تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے۔ باقی تمام معاملات میں دوستوں کو آزاد اور خود مختار رہنا چاہیے، لیکن بیوی صرف بیوی ہوتی ہے جس کا ہر لحظہ خامند کے لیے ہوتا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، انو، میں نے کہا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ رہی ہوں جہانگیر، انو نے کہا، اور مجھے تم پر فخر ہے، لیکن اس جنگل میں تمہارے بغیر جینا کتنا دشوار ہوگا یہ بھی سوچنا، انو نے کہا۔ مجھے یقین ہے انو باعزت جینے کا حوصلہ رکھتی ہے، میں نے کہا۔ پھر ایک وعدہ کرو، انو نے کہا۔ جی جان کے ساتھ بولو کیا چاہتی ہو، میں نے کہا۔ رابطے سے کبھی باہر نہ جانا، اس نے کہا۔ یہ تو میری ذاتی اور پیشہ ورانہ ضرورت ہے، میں نے کہا۔ میں کوشش کروں گا وائرلیس سیٹ حاصل کروں، ایک فریکوینسی سیٹ کر کے تمہیں پہنچا دوں گا، اس طرح ہم ایک دوسرے کے قریب رہ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ سرفراز نے آ کر حضرت شاہ صاحب کا پیغام دیا۔ پیغام انو کے لیے بھی تھا، اس لیے دونوں شاہ صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے۔ وہاں 3 خواتین موجود تھیں، تینوں کے چہرے نقاب میں تھے، آنکھوں اور ہاتھوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا تینوں نوجوان ہیں۔ انو بیٹی، شاہ صاحب بولے، پہلے اپنی بہنوں سے مل لو۔ یہ دائیں ہاتھ پہلے نمبر پر آسیہ نون ہے، دوسری ان کی چھوٹی بہن راجیہ نون اور تیسری بلقیس خانم ہے۔ ان تینوں کا تعلق جماعت اسلامی کے خواتین ونگ سے ہے۔ کمانڈر شریف الدین سے میری بات ہو چکی ہے، تم خواتین ونگ کی کمانڈ سنبھالو گی، شاہ صاحب نے کہا۔ مجھے کب جانا ہوگا، انہوں نے پوچھا۔ ابھی ان کے ساتھ، شاہ صاحب بولے۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا۔ جی شاہ صاحب، انو نے ادب سے کہا، میں نے جہانگیر سے اجازت لے لی ہے، میں چاہتی ہوں اپنی موجودگی میں زبیدہ کا نکاح۔ او بہت خوب، یہ تو بہت اچھی خبر ہے آسیہ بیٹی، اگر تم لوگوں کو جلدی نہ ہو تو رک جاؤ، ایک بہن کی خوشی میں شریک ہو جانا۔ بصورت دیگر تم لوگ چلی جاؤ، ہم انیلا بیگم کو خود پہنچا دیں گے، شاہ صاحب نے کہا۔ کوئی جلدی نہیں حضرت صاحب، آسیہ نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے اپنے ماتحتوں کو بلا کر فوری انتظامات کا حکم دیا۔
رات 11 بجے میں، انو اور تینوں لڑکیوں کے ساتھ جب وہاں سے روانہ ہوا تو زبیدہ اور سرفراز نے میرے ہاتھوں کو باری باری چوما تھا۔ زبیدہ رو رہی تھی لیکن میں خوش تھا، میرے پاؤں کی بیڑی اتر گئی تھی۔ پھر زبیدہ کو زندگی کا مطلوبہ ساتھی مل گیا تھا جس نے حفاظت کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کر لیا تھا۔ چونکہ میں نے اپنی گاڑی اصل راستے سے ہٹ کر کھڑی کی تھی، اس لیے ایک فرلانگ کے بعد میں انو پر بھرپور نگاہیں ڈال کر الگ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آسیہ وغیرہ کے لیے بھی کہیں گاڑی کھڑی ہے۔ ڈی سی کا چوکیدار میرا منتظر تھا، کسی نے مجھے ایک بیڈ روم تک پہنچایا تھا۔ میک اپ میں کیمپ میں اتار آیا تھا۔ سرفراز نے اصل چہرے پر کسی خوشبودار لوشن کی مالش کر دی تھی تاکہ پہلی نظر میں کسی کو اصل اور نقل میں فرق محسوس نہ ہو سکے۔ پھر بھی مجھے شک تھا کہ جن لوگوں کے درمیان مجھے جانا تھا وہ دنیا کے شاطر لوگوں میں سے ہیں۔ عبدالعلی کے اندر سے نکلنے والے اصل جہانگیر کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں مقابلہ مجھے ہی کرنا تھا، لیکن یہ ایسا معاملہ تھا جس کی پیش بندی اور منصوبہ سازی پہلے نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں ہمیشہ بروقت کام آنے والی سوچ اور شے کو ہی کارگر ہتھیار سمجھتا رہا ہوں۔ کسی جگہ حکایت پڑی تھی کہ مغل اعظم نے اپنے ایک رتن ملا دو پیازا سے پوچھا، بتاؤ مؤثر اور کارگر ہتھیار کون سا ہے؟ ملا نے برجستہ جواب دیا، مہابلی، جو وقت پر کام آئے۔ حاسدوں نے ملا کا مذاق اڑایا۔ بادشاہ نے بھی احمقانہ جواب پر ناک بھون چڑھائی۔ پھر ایک دن مغل اعظم اپنے محافظوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا کہ ادھر سے پاگل ہاتھی نمودار ہوا۔ عوام و خواص گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ قریب تھا کہ پاگل ہاتھی شہنشاہ کو پاؤں تلے رونتا نکل جاتا کہ ایک گلی سے بلی کا بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ ملا دو پیازا نے بلی کا بچہ اٹھا کر پاگل ہاتھی کی سونڈ پر مارا۔ بلونگڑے نے سونڈ پر پنجے پیوست کر لیے اور پاگل ہاتھی گھبرا کر واپس بھاگ نکلا۔ تب مغل اعظم نے اپنے رتن کے جواب کو تسلیم کر لیا اور اسے انعام عطا کیا۔ جب مجھے وقت کا ہتھیار ہی استعمال کرنا تھا تو پھر رات کی نیند حرام کیوں کی جاتی؟ میں تمام تر خطرات اور خدشات کو جھٹک کر نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ڈی سی نے میری نئی شکل دیکھی تو چونک پڑا۔ جواب میں مجھے مسکرانا پڑا تھا۔ میں نے انسپکٹر جہانگیر کا سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے۔ کرنل نے رات فون پر ریکارڈ طلب کیا تھا۔ تمہارے ساتھ جو آدمی جائے گا وہ ریکارڈ بھی لے جائے گا۔ ڈی سی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایڈہاک بیس پر فوج میں لے لیا جائے، ڈی سی نے کہا، لیکن میں انسپکٹر جہانگیر نہیں ہوں۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر احتجاجی انداز میں کہا، جناب میں نے آج تک ریوالور کے علاوہ کبھی کسی ہتھیار کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں پیشے کے لحاظ سے بروکر ہوں۔ اس تجربے کو میں نے حکومت کے لیے کام کرنے پر استعمال کیا ہے، میں نے کہا۔ عبدالعلی میرے دوست، ڈی سی کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا، تم نے بھیڑوں کے چھتے کو ہاتھ لگانے کا خود فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے تو میں تمہاری سفارش کرتا، تمہیں خفیہ ونگ میں لے لیا جاتا۔ اب آرمی اپنے طریقے پر کام لے گی، اس نے کہا۔ ناشتے کے دوران ڈی سی بہت کچھ کہتا رہا تھا، لیکن میری تمام تر توجہ آنے والے حالات پر لگی ہوئی تھی۔ ریکارڈ طلب کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عبدالعلی اور جہانگیر کے جسمانی قوائف کا موازنہ کرنا چاہتے ہوں گے۔ یہ اتفاق ان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں کا قد ایک ہو، آنکھوں کا رنگ ملتا ہو۔ ذرا سا شک ان کو گہرائی میں اترنے پر اکسا سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے ہی بھاگ جاؤں اور کسی اور میک اپ میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کروں، لیکن ابھی ناشتہ کیا جا رہا تھا کہ اطلاع ملی آرمی کا ایک دستہ مجھے لینے آیا ہے۔ ایک کیپٹن اور 3 نوجوانوں کا دستہ اپنے ساتھ بختر بند جیپ لایا تھا۔ مجھے 3 نگرانوں کے درمیان بٹھایا گیا تو مجھے کوئی شک نہ رہا کہ میں خطرے میں گھر چکا ہوں۔ خطرہ کہاں نہیں، میں نے دل کو تسلی دی اور خود کو نارمل اور پرسکون رکھنے کے لیے سانسوں کی مشق شروع کر دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خوف اور پریشانی میرے اعصاب پر اثر انداز ہو جائے اور پہلی ہی نگاہ میں ان کو سہما ہوا مجرم دکھائی دوں۔ حسب عادت پہلی بار صبح کاذب کے وقت نیند ٹوٹی، پھر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ 7 بجے ہی بلاوا آ گیا تھا، لیکن میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر 9 بجے جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ بلاوا تحریری تھا جسے پڑھنے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا۔ جب مخصوص قسم کا کاغذ میرے ہاتھ میں دیا گیا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ دوسری طرف چھان بین شروع ہو چکی ہے۔ کاغذ کو چھوئے بغیر میں واپس نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب تک کاغذ ہاتھ میں نہ لیا تھا اس کی خاصیت معلوم نہ ہوئی تھی۔ وہ کاغذ خصوصی طور پر مطلوبہ شخص کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کے لیے تفتیشی مراکز استعمال کرتے ہیں، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ رہبر کے ساتھ کرنل کے آفس میں داخل ہوا تھا کہ جاتے ہی گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ میں بھاگنا چاہتا بھی تو اس قلعہ نما عمارت سے فرار ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ میرا ایک اندازہ غلط ہو گیا تھا، وہ آفس نہیں بلکہ کرنل کا بیڈ روم تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے دیکھ لیا تھا کرنل ٹی وی سیٹ کے سامنے ایزی چیئر پر نیم دراز حالت میں تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور پھر ریموٹ کنٹرول سے
ٹی وی سیٹ آف کر دیا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ اٹھا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر خوشگوار لہجے میں بولا، ویلکم انسپکٹر جہانگیر، بھگوان نے میک اپ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ اگر براؤن فاکس نے تمہاری خاطر اتنا بولڈ اسٹیپ اٹھانے میں کسی خطرے کو مد نظر نہیں رکھا تو وہ حق بجانب تھی۔ تم جیسے مرد کی خاطر کوئی بھی عورت تخت کو ٹھوکر مار سکتی ہے۔ بیٹھو مائی فرینڈ، مجھے یقین تھا پولیس ڈپارٹمنٹ سے گولڈ میڈل حاصل کرنے والا نوجوان آئرن مین ہی ہوگا۔ میں آئرن کے پول کی مانند ایک جگہ جم گیا تھا۔ کرنل کی ساری باتیں میرے اعصابی نظام پر پتھروں کی طرح برسی تھیں۔ شاید ایسے حالات میں میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو گھگیانے لگتا، انجان بننے کی حماقتیں کرتا، کرنل کی باتوں کو نہ سمجھنے کی ناکام اداکاری شروع کر دیتا، مگر میں بالکل خاموش کھڑا رہا تھا۔ تم نے تردید نہ کر کے بھی مجھے متاثر کیا ہے دوست، بیٹھ جاؤ۔ اگر تم اس خیال کے تحت خاموش ہو کہ یہ کمرہ بگڑ ہے، تمہاری آواز کہیں سنی جا سکتی ہے یا ٹیپ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ میں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں کہ یہاں صرف میں ہوں، میرے کان ہے اور میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے طویل سانس لے کر کاندھے جھٹکے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کرنل ٹہلتا ہوا مینٹل پیس تک گیا اور پھر پلٹ کر ایک کوہنی مینٹل پیس پر ٹیک کر بولا، ویسے تم جیسے ٹرینڈ اور ریکارڈ کے مطابق ذہین اور شاطر کمانڈو سے ایسی بچکانہ حرکت کیسے ہوئی؟ کرنل نے کہا، اگر میں یہ جواب دوں کہ یہ میری ذہانت اور شاطرانہ پالیسی ہی تھی کہ میں جو چاہتا تھا ویسا ہی ہوا، آپ نے صرف میرا سروس ریکارڈ دیکھا ہے اور فنگر پرنٹ سے پہچانا ہے، میرے نزدیک یہ کوئی کمال نہیں، کوئی محتاط آفیسر یہی کچھ کرتا ہے اور یہی رزلٹ نکال لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہاں رہ کر وہی کچھ حاصل کر لیتا جو میں نے چاہا تھا۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو جہانگیر، تم یہی نہیں چاہتے تھے۔ میری کوشش کامیاب رہی تھی۔ کرنل کا وہ اعتماد جس کے بل پر وہ مجھ سے چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا ٹوٹ گیا تھا۔ میں یہی کچھ چاہتا تھا کرنل شوبراج، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں نے جب آپ کو ڈی سی آفس میں دیکھا تو شک سا ہوا، پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کا تعلق را سے ہے تو شک یقین میں بدل گیا۔ آج وہی شوبراج ہے نا جسے کرنل راج کی بہن شیلا کماری کو ایک رات اپنی تحویل میں رکھنے کے جرم میں کورٹ مارشل کے مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ میں نے کہا، تم؟ کرنل دوڑتا ہوا میرے پاس آن رکا۔ تم یہ باتیں؟ بی ایزی مائی فرینڈ، میں نے اس کی ران پر تھپکی دی۔ ہم دونوں ایک ہی تیر کے گھائل ہیں، ہمیں ایک ہی ناگن نے باری باری ڈسا ہے۔ ٹھہرو۔ کرنل تیزی سے الماری تک گیا، بوتل نکال کر واپس آیا اور چند گھونٹ حلق میں اتار کر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بولو۔ اس مختصر وقفے نے مجھے اپنی چال کو متوازن کرنے کا وقت دے دیا تھا۔ عملی میدان میں اترنے سے قبل میں بھی عوام کا ہم خیال تھا کہ اتفاقات صرف فلموں، ڈراموں اور افسانوی دنیا میں ہیرو سے ٹکراتے ہیں، مگر مہماتی معاملات سے جب سابقہ پڑا تو قائل ہونا پڑا کہ غیبی ہاتھ جب مدد کرنا چاہے تو انہونی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی انہونی ہی تھی کہ اتفاق سے وہ شخص سامنے آیا تھا جس سے میں غائبانہ بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ کرنل شوبراج کے بارے میں شیلا نے مزے لے لے کر بہت کچھ بتایا تھا۔ ڈبل ایم مشن کے لیے میجر شوبراج مقرر ہوا تھا اور اسے اپنی پسند کے ایک معاون کا ڈی جی نے اختیار دیا تھا۔ میجر شوبراج نے کیپٹن شیلا کا نام دیا تھا اور مشن کے دوران ایک دن دسترازی کر بیٹھا تھا جس کی رپورٹ شیلا نے اپنے بھائی کے ذریعے اوپر پہنچا دی تھی۔ کورٹ مارشل کے دوران جب معافی کی آپشن اسے ملی تو اس نے کیپٹن شیلا سے تحریری معافی مانگ کر اپنی گردن بچائی تھی۔ شیلا نے یہ بھی بتایا تھا کہ کرنل راج اور شوبراج المعروف شوبی کے درمیان محکمانہ اور عاشقانہ بڑی زوردار رکاوٹ چلتی ہے۔ میں نے انہی معلومات کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا اور وقت کا ہتھیار بڑا ہی کارگر ثابت ہوا تھا۔ میرے سروس ریکارڈ میں کسی جگہ شیلا کماری کا ذکر نہیں ہے، مگر میری ذات کی ڈائری اس نام سے بھری پڑی ہے۔ ریکارڈ میں براؤن فاکس کے نقشے پا آپ کو نہیں ملے ہوں گے، جبکہ براؤن فاکس کا زہر بھی میرے خون میں شامل ہے۔ میں نے کہا، مجھے صرف میجر شیلا کماری کے ذکر سے دلچسپی ہے۔ کرنل نے بوتل منہ سے ہٹا کر ہاتھ کی پشت سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا، کچھ سرگوشیاں وہاں گردش کر رہی تھیں لیکن مجھے جلد ہی یہاں آنا پڑا۔ ہاں تو شیلا کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل نے کہا۔ کہنا نہیں کرنل، میرے حلق سے گراہٹ ابھری، الفاظ میرے اندر کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا۔ کرنل نے جھک کر بیڈ کے پائے میں نصب الیکٹرک بٹن دبا دیا۔ میرا بدن آنے والی لمحے کے لیے تن سا گیا۔ اس نے کسی کو کال کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک نوجوان اندر آیا۔ جوشی، گیسٹ کے لیے گرم گرم چائے لے آؤ۔ ہاں دوست، آگے چلو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری آگ بجھانے میں کرنل شوبراج پوری مدد کرے گا۔ کرنل نے کہا، میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور ڈال کر کہا۔ میں چاہتا تو عبدالعلی کے روپ میں جاتا، لیکن عبدالعلی کو انڈین گورنمنٹ خدمات کے سلے میں ہر سہولت دیتی،
مگر عبدالعلی کو را کے درمیان جانے کا راستہ کبھی نہ دیتی۔ میں را کی چھڑی ہاتھ میں رکھ کر وہاں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کرنل نے 2 گھونٹ منہ اٹھا کر حلق سے اتارے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ گھونٹ گھونٹ آدھی بوتل معدے میں پہنچا چکا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مائل بکرم اور تعاون کرنل نشے میں دھت ہو کر باعث خطرہ نہ بن جائے، لیکن وہ آخری وقت تک پیتا بھی رہا تھا اور باہوش بھی رہا تھا۔ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو انسپیکٹر؟ کرنل نے کہا۔ اس زہریلے جوڑے کا سر کچلنے کرنل، میں نے کہا۔ جوڑے؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ وضاحت کرو۔ وہ دونوں بہن بھائی ناگوں کا جوڑا ہیں، بلکہ ناگوں سے زیادہ بے وفا، ظالم اور زہریلے ہیں۔ دوران کورس شیلا نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ یہی نہیں بلکہ مذہبی روایات اور پابندیوں کو پھلانگ کر اس نے مجھے شادی پر مجبور کر دیا۔ او مائی گاڈ! کرنل ران پر ہاتھ مار کر بولا۔ کیا شیلا نے تم سے؟ یس سر، میں نے جواب میں دانت پیس کر سر ہلایا۔ ہم نے کورس کے دوران شادی کر لی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو جہانگیر؟ کرنل بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا۔ شادی کی تقریب زمبابوے کے اسلامی سینٹر میں ہوئی تھی، میں نے جواب دیا۔ پھر ملازم چائے لایا تو میں خاموش ہو گیا۔ کرنل نے ملازم کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ٹرے رکھ کر دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا تو میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میں جن حالات سے گزرتا ہوا یہاں آیا ہوں، تن کے لباس کے سوا کوئی شے ساتھ نہیں رہی۔ سامان تو کرنل بلراج کے گھر ہی چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، میں نے کہا۔ نمک مرچ لگا کر میں نے اسے تھوڑا سچ اور زیادہ جھوٹ سناتا رہا اور وہ بوتل سے گھونٹ گھونٹ شراب پیتا رہا۔ وہ بہت اچھا سامع تھا، داستان گوئی کے درمیان بہت کم بولا تھا۔ اب خوب سوچ کر بتانا جہانگیر، وہ سنجیدہ آواز میں بولا، تم پر کس قدر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جتنا آپ کا ظرف ہے کرنل، میں نے جواب دیا۔ میں مردانہ اور شریفانہ عہد جب کرتا ہوں تو جان کی قیمت پر نبھاتا ہوں، پھر موجودہ حالات کا اپنا تقاضا بھی ہے۔ میں خوش فہم نہیں ہوں، میں جانتا ہوں میری جان اور کامیابی کی چابی آپ کی مٹھی میں ہے۔ میں ہر قیمت پر اپنی جان اور اپنے مشن کی کامیابی خرید لوں گا۔ ہر وہ چابی تمہارے حوالے کی جا سکتی ہے، کرنل سلگتے ہوئے بولنے لگا۔ چابی ہی نہیں بلکہ مطلوبہ لاک تک جانے کی تمام تر سہولتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ لاک کھول کر جو کچھ تم حاصل کرو گے اس میں کسی اور کی شراکت بھی نہیں ہوگی۔ اس نے سگریٹ کے لیے لائٹر کا شعلہ روشن کیا تو اس قلیل وقفے کے دوران میں نے اس سے سوال کیا، اس تعاون کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ میں نے کہا۔ اچھا سوال کیا تم نے انسپیکٹر، کرنل نے دھواں اگلتے ہوئے کہا۔ اس دنیا میں تمہارے مذہبی عقیدے کے مطابق بھی اور دنیا کے ہر قانون کے تحت بھی ہر کام اور شے کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو آج کل دولت ہی طاقت اور عزت کی علامت ہے؟ کرنل نے کہا۔ یس سر، میں نے جواب دیا، بلکہ دولت ہی دنیا پر راج کر رہی ہے۔ بے شک دولت ہی راج کا دوسرا نام ہے، کرنل نے بھرپور کش لے کر دھواں چھوڑا۔ تو میرے دوست کو بھی دولت سے اپنی کامیابیاں مشروط کرنا ہوگی۔ تم جب میرے کاندھوں پر بیٹھ کر را کے اندر اترو گے تو تمہیں دیکھ کر یقیناً حیرت ہوگی، وہاں ہر تیسرے شخص کے اندر دولت بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے۔ اس ریس میں جو بھی احمق رک جاتا ہے اسے دوسرے روند ڈالتے ہیں، کرنل نے کہا۔ میں وضاحت چاہوں گا سر، میں نے فدویانہ لہجے میں کہا۔ اگر یہ قیمت مجھے اپنی جیب سے ادا کرنی پڑے گی تو میں شرمندگی کے ساتھ معذرت ہی ادا کر سکوں گا۔ میرے پاس تو ماچس خریدنے کی بھی مالی سکت نہیں ہے۔ نہیں ڈیئر، کرنل ہنس پڑا۔ تم جب ادائیگی شروع کرو گے تو تمہارا بینک بیلنس 5-6 فگرز ہوگا اور میں اوتھ کے ساتھ تمہیں ایک ایسے راز میں شریک کر رہا ہوں جو خطرناک حد تک سود مند ہے۔ یوں سمجھو تم اور میں بیک وقت اپنی اپنی ٹانگوں کے ساتھ ٹائم بم باندھ لیں گے جس کا ریموٹ کنٹرول ہماری انگلیوں کے نیچے ہوگا۔ اگر کسی ایک نے بھی بٹن دبا دیا تو ہم دونوں کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ کیا تم ایسے خطرناک راز کے لیے تیار ہو؟ کرنل نے کہا۔ دل و جان سے سر، میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ مجھے رازوں کی حفاظت کا اہل بنایا گیا ہے اور آپ مجھ پر اعتماد کر کے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔